وعلى أعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإياكم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ جو علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی ظہور کے اسی سال یا اس کے جو ہے وہ پہلے، لیکن یہ علامات کیا ہوں گی؟ غیر حتمی ہیں، یعنی ان کا ظاہر ہونا کیا ہے؟ 100% یقینی اور قطعی نہیں ہے۔ ان میں سے علامات کے اندر گفتگو جاری تھی، اور ابھی علامت جو ہے وہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی جو علامت ہے وہ اس کو کیا بیان کریں گے۔ مصنف مقدمتاً یہ بیان کرتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی جو تاریخ ہے یہ کھربوں سال کیا ہے پرانی ہے، اور ابھی اس کتاب میں یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کے اسباب کے اوپر کیا بحث کریں کہ یہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے، مقصد فقط یہ بتانا مقصود ہے کہ سائنسی طور پہ اور علم نجوم میں یہ بات ثابت ہے کہ جو چاند گرہن ہوتا ہے یہ ہمیشہ جو ہے جو قمری مہینہ ہوتا ہے اس کے درمیان میں ہوتا ہے، کہ جب چاند جو ہے وہ واضح طور پہ سامنے ہوتا ہے، اور جو سورج گرہن ہے یہ قمری مہینے کے کیا ہے آخر پہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ رہا ہے کہ جو صدیوں سے جو ہے وہ علم فلکیات میں اور علم نجوم میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اتفاقی مسئلہ ہے کہ چاند گرہن ہمیشہ درمیان میں ہوگا اور سورج گرہن کیا مہینے کے آخر میں ہوگا، یعنی قمری مہینے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے میں کوئی اختلاف کیا ہے نظر نہیں آیا کہ یہ نیچر کا ایک قانون ہے کہ چاند گرہن جو ہے وہ قمری مہینے کے درمیان میں ہوگا اور جو سورج گرہن ہے کیا بعد میں ہوگا۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ایک سال پہلے یا اسی سال یہ جو ہے وہ قانون کیا ہے ٹوٹ جائے گا، اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ قانون الٹ ہو جائے گا کہ سورج گرہن جو ہے وہ مہینے کے درمیان میں ہو جائے گا اور چاند گرہن جو ہے وہ اسی مہینے کے کیا ہے آخر پہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات جو ہے وہ ہمیں بہت ساری احادیث میں نظر آتی ہے، اور چند ایک احادیث مصنف جو ہے وہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی حدیث امام باقر علیہ السلام کی ہے کہ روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آیتان بین یدی ھذا الامر، کہ یہ جو امر ہے یعنی امام مہدی علیہ السلام کا جو ظہور ہے اس کے پہلے کیا ہے دو نشانیاں ہوں گی، خسوف القمر لخمس و کسوف شمس لخمس عشرہ، یعنی سورج گرہن جو ہے وہ 15 کو ہو جائے گا، اور جو چاند گرہن ہے وہ ابھی مہینے کے 5 دن رہتے ہوں گے، یعنی 25 جو تاریخ ہے اس ٹائم پہ کیا ہو جائے گا۔ اور وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُنْذُ هَبَطَ آدم علیہ السلام الارض، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا جب سے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اس زمین کے اوپر آئے ہوں گے، لیکن اس وقت جب حضرت مہدی کا ظہور ہو رہا ہوگا تو اس وقت یہ قانون جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ بدر بن خلیل الاسدی کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں امام باقر علیہ السلام کے پاس تھا، تو انہوں نے جب یہ دو نشانیوں کو جو ہے وہ ذکر کیا کہ حضرت قائم سے کچھ ہی سال پہلے یہ دو نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور یہ دو نشانیاں جو ہے وہ حضرت آدم کے آنے کے بعد ابھی تک کیا ظاہر نہیں ہوئی، تو وہ دو نشانیاں کون سی تھی؟ جب امام نے فرمایا کہ وہ یہ نشانی ہے کہ جو سورج ہے وہ ماہ رمضان کے نصف میں درمیان میں کیا سورج گرہن ہو جائے گا، اور جو چاند گرہن ہے وہ ماہ رمضان کے آخر میں کیا ہو جائے گا۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ محفل میں کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، کہ آپ جو ہے وہ شاید سورج گرہن اور چاند گرہن میں لفظوں کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر رہے، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ الشمس فی آخر شہر والقمر فی النصف، آپ یوں کہیں کہ سورج گرہن جو ہے وہ آخر پہ ہوگا اور جو چاند گرہن ہے وہ درمیان میں ہوگا۔ تو امام علیہ السلام فرمایا کہ انی لعالم بالذی اقول، کہ مجھے صحیح طریقے سے پتہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، اور یہ دو نشانیاں ہیں کہ لم تکونا منذ ہبط آدم علیہ السلام، کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں تو یہ اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن ابھی یہ دو نشانیاں یہ ایسا ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اس بندے نے جو اعتراض کیا امام علیہ السلام پہ، تو امام نے اسے یہ جواب دیا کہ یہ قانون جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا فطرت کا، یہ جو قانون ہے حساب کتاب کا یہ کیا ہے ختم ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے کیا یہ دو نشانیاں بنیں گی کہ امام کا ظہور کیا ہے بہت قریب ہو چکا ہے۔ تیسری روایت بھی امام باقر علیہ السلام سے ہے، اس کی بھی یہی الفاظ ہیں کہ جب جو ہے وہ مہینے کے 5 دن باقی ہوں گے تو چاند گرہن ہو جائے گا، اور بالکل 15 تاریخ کو جو ہے وہ سورج گرہن ہو جائے گا،
وذالک فی شہر رمضان وعندہ یسقط حساب المنجمین، یہ ماہ رمضان میں ہوگا اور اس وقت جو ہے وہ منجمین کے سارے جو حساب کتاب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو نظام شمسی ہے اس میں کیا ہے تبدیلی آ جائے گی، اور ایک ایسی تبدیلی آئے گی کہ جس میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے جو ہے وہ ٹائم کیا ہو جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے۔ اور یہ تبدیلی جو ہے وہ ایسے آئے گی کہ جس کی وجہ سے جو سورج کی اور جو چاند ہے اور جو زمین کی جو حرکت ہے، ان کی حرکت میں کیا ہے تبدیلی کی وجہ سے یہ سارا نظام کیا ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ اور اس میں مصنف کہتے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ سورج کی حرکت کا تبدیل ہونا، چاند اور زمین کی حرکت کے تبدیلی میں کسی انسان کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا، اور یہ واضح ہے کہ یہ جو خالق کائنات ہے اسی کا کیا ہے اس میں کردار ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق آج تک میں نے کسی تاریخی کتاب میں یا جو اس موضوع کے مناسب کتابیں ہیں، فلکیات کی، چاند وغیرہ کی، کسی کتاب میں کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ زمانہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک ہی مہینے میں کیا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن ہوا ہو، ایسا کیا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بات اور یہ احادیث واضح کرتی ہیں کہ یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جس سے جو ہے وہ کوئی بندہ بھی کیا ہے غافل نہیں رہ سکتا، اور ہر ایک کو جو ہے وہ یہ نشانی کی وجہ سے ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ حجت کیا ہے اللہ کی تمام ہو جائے گی، اور لوگوں کے لیے کیا ہے کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی نشانی کثرت الامطار، کہ بارشیں جو ہے وہ زیادہ ہوں گی، اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور مصنف اس کو جو ہے وہ مثبت کیا ہے پہلو میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ ظہور کے جو حالات ہوں گے اس میں زمینیں بنجر ہو چکی ہوں گی، مال کی جو ہے وہ کمی ہو چکی ہوگی، تو بارشیں جب دوبارہ سے ہوں گی صحیح طریقے سے کثرت سے، تو اب جو ہے وہ زمین کے اندر زرخیزی کے آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ مصنف ایک مقدمتاً گفتگو کرتے ہیں اور اس میں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ جو ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ بارشوں کا تعلق جو ہے وہ موسم سے ہے، اور موسم کا تعلق کیا ہے وہ درخت وغیرہ سے ہے، کہ جب آپ جو ہے وہ درخت نہیں لگاتے، ماحول کے اندر کیا ہے وہ آلودگی کو آپ ختم نہیں کرتے، تو بارشیں نہیں ہوں گی۔ تو چاہے آپ جتنی دعائیں مانگتے رہیں، جب تک یہ آپ نے کام نہیں کیے تو بارشیں نہیں ہونی۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، علاج نہیں کراتے، اور دعائیں مانگتے رہیں کہ کیا ہے شفا مل جائے، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اگر بارشوں کی کثرت چاہیے تو یہ نظام کیا ہے بنانا پڑے گا نیچر کا، تب جا کے ماحول میں تبدیلی پیدا ہوگی اور بارشیں آئیں گی۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات تو چلیں اپنی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بارشیں ہیں وہ نازل ہوتی ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن کا اور اللہ کے ایک نظام کا کیا ہے اس میں بہت بڑا دخل ہے، کہ جس میں پھر انسانی کیا ہے نظام جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ بہت ساری آیات مصنف نے اس بات کو پیش کی کہ بارشوں کے ہونے میں جو بنیادی کردار ہے وہ اللہ کے کیا ہے اذن کا ہے اور اللہ کے امر کا ہے، جیسے کہ یہاں پہ پہلی آیت پیش کی وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 ہے، پھر جو ہے وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 9، سورہ انعام کی آیت نمبر 6، سورہ حجر کی آیت نمبر 22، سورہ عنکبوت کی 63 نمبر آیت، اور سورہ قاف کی 9 نمبر کی آیت ہے کہ هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، کہ ہم نے کیا ہے پانی نازل کیا۔ اسی طریقے سے وهو الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا، وہی ذات ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتی ہے اور وہ پھر کیا ہے پہاڑوں کو بادلوں کو کیا ہے چلاتی ہیں ہوائیں۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، بارش ہم نے نازل کی۔ وارسلنا الرياح، یہ ہوائیں کیا ہیں ہم نے نازل کی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو وہ سارے کہیں گے کہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس جیسی آیات سے مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بارشوں کا جو ہے وہ آنا اور یہ بادلوں کا جو ہے وہ حرکت کرنا، ان کا جو ہے وہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب جانا، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کے ارادے اور اس کی قدرت اور اس کے امر سے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے جو طبیعت اور نیچر ہے اسی کے ساتھ جو نظام ہے اس کے ساتھ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، تو اللہ جو ہے وہ ان چیزوں کو کیا ہے تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بارش کے لیے دعائیں، اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ نماز استسقاء پڑھیں، یعنی اللہ سے جو ہے وہ یہ طلب کریں کہ وہ کیا ہے بارشوں کو نازل کرے۔ تو یہ اسی وجہ سے یہ چیزیں پڑھنے کی تاکید ہے کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ارادے کا کیا ہے بہت بڑا دخل ہے
کہ جو انسان کی دعا سے جو ہے وہ یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں اور حدیث کی کتابوں میں چلے جائیں تو آپ کو ایسے واقعات نظر آ جائیں گے کہ بالکل جو ہے وہ اگر ماحول اور موسم کی بات کریں اور زمین کے ماحول کی بات کریں تو وہ سائنسی اعتبار سے اور نیچر کے اعتبار سے اس قابل نہیں تھا کہ بارش ہو سکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نماز استسقاء پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، تو پھر کیا ہے شدید طریقے سے اور صحیح طریقے سے کیا بارش ہونا شروع ہو گئی کہ جس سے صحرا اور جو بادیہ نشین علاقے ہیں وہ سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ ہمارے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی جو ہے اور بعض ائمہ علیہ السلام نے بھی نماز استسقاء پڑھی ہے، اور نماز استسقاء جیسے پڑھی ہے اور انہوں نے دعا مانگی ہے تو اس کے بعد کیا ہے بارش ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیز یہ بیان کرتی ہے کہ انسان کی دعاؤں کا اور انسان کے اعمال کا یہ بھی کیا ایک گہرا تعلق ہے بارشوں کے ہونے اور نہ ہونے سے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بات میں ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جب موسم ایسے بن چکے ہوں اور حالات ایسے ہوں کہ بارشیں ہونے کی کوئی امید نہ ہو، لیکن اللہ کی قدرت جو ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ ایک نشانی ظاہر کر سکتی ہے کہ موسم سازگار نہیں ہے، وہاں پہ بارش نہیں آ سکتی اور بادل نہیں برس سکتے، لیکن اس کے باوجود کیا یہ حالات پیدا ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اتنی بارش ہو سکتی ہے کہ جس کی تاریخ بشر میں کوئی مثال نہیں ملتی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ اتنا پانی آیا تھا کہ پوری جو ہے وہ زمین کیا ہے بھر گئی تھی پانی کے ساتھ۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بارشیں اسی سال میں ہوں گی کہ جس سال جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور مصنف کہتے ہیں کہ اب ہمیں اس بات کا جو ہے وہ دقیق علم نہیں ہے کہ یہ بارشیں جو ہے وہ کون سے علاقے میں ہوں گی، کیا یہ عراق میں ہوں گی اور حجاز وغیرہ اور مدینہ اور مکہ کے علاقوں میں ہوں گی، یا یہ پوری دنیا میں ہوں گی، یہ بات کہتے ہیں کہ کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ یہ اس طریقے سے بارشیں ہوں گی اور زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اس کی برکات ظاہر ہو جائیں گی، تو یہ تبھی ہوگا کہ نشانی ہوگی کہ اب جو ہے وہ حجت دوران کیا ہے آ چکی ہے اور تشریف کیا لا چکی ہے۔ اور یہاں پہ پھر آخر پہ کیا کچھ جو ہے وہ روایات میں سے ایک روایت کو جو ہے وہ بیان کیا کہ اذا آن قیامہ مطر الناس فی جمادی الاخرہ وعشرۃ ایام من رجب مطرا لم یری مثلہ۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث یہاں پہ نقل کی کہ جب ٹائم آ جائے گا ظہور کا تو اس وقت جو ہے وہ جمادی الاخرہ میں اور جو ہے وہ رجب کے جو ہے وہ 10 دن تک یہ اتنی بارشیں ہوں گی کہ اس جیسی جو ہے وہ لوگوں نے بارشیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور پھر مصنف آخر پہ جو ہے وہ شیخ مفید علیہ رحمہ کے کلام کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ شیخ مفید نے یہ بات لکھی تھی کہ ثم یختم ذلک باربع وعشرین مطرہ تتصل فتحی بها الارض بعد موتها وتعرف برکاتها، کہ اس کے بعد جو ہے وہ 24 بارشیں جو ہے وہ مسلسل ہوں گی اور اس کے ذریعے سے بارشوں کا اختتام ہو جائے گا اور زمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی، پہلے جب کہ وہ بنجر تھی اور خوب جو ہے وہ کھیتی اور ہری بھری ہوگی، تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ امام کا ظہور کیا ہے اسی سال ہی ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔